مسلم ملکوں کے سربراہان صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک۔ مسلم ملکوں کے سربراہان اور ٹرمپ کے درمیان غزہ جنگ بندی پر بات ہوگی۔ امریکی صدر جنگ بندی اور بعد میں گورننس پر تجاویز دیں گے۔ ملاقات میں قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، مصر، امارات اور اردن کی قیادت شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے داعی ہیں، وہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی میں صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا امریکہ چاہتا ہے مسلم ملک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ Have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get it done. Some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas. فلسطین تسلیم کرنا حماس کے لیے انعام ہوگا۔ فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا غزہ میں اب جنگ بند ہو جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ نے جنگیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے 7 جنگیں روکیں۔ امن کوششیں نوبیل انعام کے لیے نہیں کر رہا، سب سمجھتے ہیں امن کوششوں پر مجھے نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارت پر پھر کڑی تنقید، کہا روس سے تیل خرید کر پیوٹن کو مضبوط کر رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ میں چین اور بھارت فنڈنگ کرتے ہیں۔ نیٹو ممالک کا بھی روسی انرجی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کرنا شرمناک ہے۔ امریکی صدر نے میئر لندن پر سنگین الزام لگایا کہ صادق خان لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا میں اب لندن نہیں جانا چاہتا، وہاں کا میئر ٹھیک نہیں، ہمارے شہروں میں شریعت نافذ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ٹرمپ غزہ جنگ روکنے پر ہی نوبیل انعام کے مستحق ہوں گے۔ فرانسیسی صدر کا انٹرویو، کہا امریکی صدر امن کا نوبیل انعام چاہتے ہیں، نوبیل انعام صرف اسی صورت ممکن ہے جب آپ تنازع ختم کریں۔ اسرائیل فلسطین تنازع حل کرنے پر ہی ٹرمپ کو نوبیل انعام مل سکتا ہے۔ مغرب نے اسرائیل بنانے کی غلطی تسلیم کر لی، برطانیہ کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو تسلیم کر لیا۔ سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ میں کانفرنس، مزید 7 یورپی ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ برطانیہ سمیت کئی ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان دہرایا۔ اجلاس میں پرجوش تالیاں بجائی گئیں، ایک دوسرے سے گلے ملا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے ہتھوڑی مار کر فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلانات کا خیر مقدم کیا۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے والے ملکوں کی تعداد 150 ہو گئی۔ فرانس کے صدر نے اعلان کو حماس کی شکست قرار دیا، کہا ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، وقت آ گیا کہ غزہ جنگ مکمل طور پر ختم کی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا خطے میں پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل واحد راستہ ہے، دیگر ملکوں سے مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی ایسا ہی تاریخی قدم اٹھائیں۔ پاکستان کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے اعلانات کا خیر مقدم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا یہ اعلان فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی فتح ہے۔ فلسطین چلانے میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کا حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ۔ 2 ریاستی حل کانفرنس سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا حماس کو فلسطینی اتھارٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ کر غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی کی ضمانت مانگ لی۔ فاکس نیوز کا کہنا ہے خط حماس کے مذاکرات کاروں نے قطر کے حوالے کیا۔ حماس نے آدھے یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا وقتی نہیں، بااعتماد امن کی ضمانت چاہیے۔ غزہ پر تازہ حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 37 فلسطینی شہید۔ مغربی علاقے میں اشاعتی پناہ گزین کیمپ پر شدید گولہ باری، غذائی قلت سے ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ امن قائم کرنے والے ثالث پر حملہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ اسرائیلی وفد نے دوحہ کا دورہ کیا اور پھر اس پر بمباری کا منصوبہ بنایا۔ اسرائیلی حکومت کا ہدف غزہ کو تباہ کرنا ہے، یرغمالیوں کی رہائی نہیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا جنرل اسمبلی سے خطاب، نیتن یاہو جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، نام نہاد گریٹر اسرائیل پر یقین رکھتا ہے۔ نیتن یاہو کا خواب ہے کہ عرب خطہ اسرائیلی اثر و رسوخ کا علاقہ بن جائے۔ ترک صدر نے جنرل اسمبلی میں غزہ کے بھوکے اور کمزور فلسطینیوں کی تصاویر دکھائیں۔ خطاب میں کہا یہ شرمناک منظر غزہ میں 23 ماہ سے دہرایا جا رہا ہے۔ خاموش رہنے والا ہر شخص اسرائیلی مظالم میں شریک ہے۔ اسرائیل نے قطر، ایران، شام، لبنان اور یمن میں حملے کیے۔ اسرائیل خطے کے امن کے لیے خطرہ بن گیا۔ ہمیں فوری غزہ میں سیز فائر کرانا ہوگا۔
نسل کشی کرنے والوں کو جواب دہ بنایا جانا چاہیے۔ عالمی رہنما ہمت دکھائیں اور عملی اقدام کریں۔ کوئی بھائی چارہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارا ملک جو ہے پچھلے 60-70 سال سے ان افغان ریفیوجیز کی وجہ سے جو ہے سفر کر رہے ہیں۔ دے شوڈ گو بیک۔ میرے ویوز جو ہے نا اس کا کوئی تاریخی پس منظر ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر یا آرمی چیف کے پاس ایک کمپلیٹ پکچر ہے۔ میرے نہیں خیال کہ کوئی اس کے خلاف ہے۔ افغانستان کے بارے میں میرے خیالات پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل میں کوئی اختلاف نہیں۔ مجھے بات کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغان طالبان نہ ہمارے بھائی ہیں اور نہ ہی دوست۔ آپ کے گھر سے حملے ہوں اور ہم بھائی کہیں تو یہ منافقت ہوگی۔ طالبان حکومت نہ مانی تو سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ افغان مہاجرین کی وجہ سے ہمارے ملک میں مسائل ہیں۔ پاک سعودی معاہدے کا ڈرافٹ کافی مشاورت کے بعد فائنل ہوا، تفصیلات نہیں دے سکتا۔ اس وقت بھی پاکستان کے 1600 فوجی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ سنا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ٹرمپ سے ملاقات ہوگی، لیکن کنفرم نہیں کر سکتا۔ غزہ سے متعلق ٹرمپ کی باقاعدہ تجویز آئی تو دیگر مسلم ملکوں سے مشورہ کریں گے۔ دیکھنا پڑے گا پیس فورس بھیجنی ہے یا کنٹرول لینا ہے۔ Global warming will kill the world, but then it started getting cooler, so now they could just call it climate change. They were made by stupid people. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. امریکی صدر نے کلائمیٹ چینج ایشو کو دھوکہ قرار دے دیا۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا 1920 میں کہتے تھے دنیا کو گلوبل کولنگ کا خطرہ ہے، کچھ سال پہلے کہنے لگے دنیا کو گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے، پھر اسے کلائمیٹ چینج کہنے لگے۔ تاریخ میں کلائمیٹ چینج جیسا دھوکہ نہیں دیکھا۔ کاربن اخراج کی باتیں بھی بے وقوفانہ قرار دیں۔ کہا کلائمیٹ چینج کی مد میں امریکہ نے سب سے زیادہ ادائیگیاں کی، چین سب سے بڑا ذمہ دار ہے، وہ 2030 کے بعد پیسے دے گا۔ روس کو بھی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ ٹرمپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بھی خدشات کا اظہار کیا۔ کہا اے آئی بہترین ہے لیکن یہ بڑا خطرہ بھی ہو سکتی ہے۔ اے آئی کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا پڑے گا۔ بایولوجیکل ہتھیاروں کے خلاف بھی سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ امید ہے اقوام متحدہ اے آئی اور بایو ویپن سے متعلق کام کرے گا۔ ٹرمپ نے شکایت کی اقوام متحدہ اپنا برقی زینہ اور ٹیلی پرامپٹر ٹھیک نہ کرا سکا۔ پنجاب میں تباہ کن سیلاب کسانوں کی محنت بہا لے گیا۔ کسانوں کی زندگی آزمائش بن گئی۔ جن زمینوں پر گندم، چاول، کپاس اور گنا کاشت ہوتا تھا وہاں ویرانی کا راج۔ کبیروالا کا 55 سالہ محمد نواب پانی اترنے کے بعد واپس آیا تو زمین تباہ دیکھی۔ رب نواز کی 400 ایکڑ پر کاشت کپاس کی فصل صرف 90 ایکڑ رہ گئی۔ حکومت پنجاب کا کہنا ہے حالیہ سیلاب سے 7.5 لاکھ ایکڑ زرعی زمین متاثر ہوئی۔ اس فلڈ کو بہت بڑا ایک پینک کریٹ ہو سکتا تھا، لیکن ٹائملی انٹرونشنز کے ساتھ پورا فلڈ مینیج کیا گیا۔ تقریباً 1,92,122 لوگوں کو جو ڈسپلیس ہوئے تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کی مکمل تیاری تھی، ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بند کو محفوظ بنانے کا کام بر وقت مکمل کیا گیا۔ پوری PDM فیلڈ میں موجود تھی۔ 145 میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے۔ محکمہ لائیو اسٹاک نے بھی کیمپ لگائے۔ 16 لاکھ جانوروں کو ویکسین لگائی گئی۔ اس بار جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھارنا ہے۔ اگلے سال اس سے زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا سندھ کابینہ کو ڈیجیٹل کر دیا، کابینہ کے تمام ارکان کو آئی پیڈ دے دیے، آئندہ کابینہ میں کوئی فائل نہیں ہوگی۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ کے خلاف مقدمات جھوٹے ہیں، ہمارے خلاف جعلی پرچے اور FIR کاٹی گئیں، امید ہے عدلیہ سے انصاف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں 27 ستمبر کو بانی PTI کے حکم پر جلسہ ہے، بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ کسی بھی ملک سے بات چیت کرنے کا اختیار وفاقی حکومت کا ہے، بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے، تجارت کھلے گی، امن قائم ہوگا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کے قومی دن پر عربی میں پیغام، کہا سعودی فرمانروا ولی عہد اور سعودی عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، سعودی عرب سے برادرانہ تعلقات قائم و دائم رہیں گے، حالیہ دورے کے دوران مہمان نوازی پر شکر گزار ہوں، مئی میں بھارت سے کشیدگی کے دوران سعودی اظہار یکجہتی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں مسئلہ فلسطین پر اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں 10 لاکھ سے زائد افراد کے بے گھر ہونے کا خطرہ ہے، انفراسٹرکچر تباہ اور انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں اہم ملاقاتیں، ترک صدر طیب اردوان سے دو طرفہ تعلقات اور غزہ کی صورتحال پر گفتگو، ترک وزیر خارجہ بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم شامی صدر احمد الشرا سے بھی ملے، بہتر تعلقات رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ملاقات، باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں اسحاق ڈار نے کہا پاکستان GCC ممالک سے تعلقات مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ شاہینوں نے لنکا ڈھا دی، سری لنکا کے خلاف ایشیا کپ کا اہم مارکا جیت کر فائنل کی امید جگا دی۔ ابوظہبی میں گرین شرٹس 5 وکٹ سے کامیاب، محمد نواز اور حسین طلعت نے میچ وننگ شراکت سے 12 گیند پہلے فتح دلائی۔ 134 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی آدھی ٹیم 80 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ سری لنکن ٹیم پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 133 رنز بنا سکی تھی۔ مینڈس کی 50 رائے گا، شاہین نے 3، حارث رؤوف اور حسین طلعت نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ حسین طلعت آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے ہیرو قرار۔ ایونٹ میں آج بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈز کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات، مشترکہ تربیتی اقدامات اور ہوابازی کی صنعت میں تعاون پر بات چیت۔ ایئر چیف مارشل نے کہا پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور ملٹی ڈومین وارفیئر برتری کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ جنرل شیخ محمد کی پاک بھارت تنازع میں شاندار کارکردگی پر سربراہ پاک فضائیہ کو مبارکباد۔ بحرینی کمانڈر نے تربیتی تعاون بڑھانے اور فضائی مشقوں کے انعقاد پر زور دیا۔ پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس مستونگ میں حادثے کا شکار، ٹریک پر 45 منٹ پہلے دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ مسافروں کو لینے کوئٹہ سے ریلیف ٹرین جائے حادثہ کی طرف بھیج دی گئی۔ وزیر ریلوے نے جعفر ایکسپریس حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا، 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب۔ مینوں لے گیا نال پرلے ہسپتال چ، مینوں آندا چاچا جدے پانا ہی راشن میں چھاپر لے آواں، اے بچی میرے کول ہی ہے، یہ چیز لین گیا مگروں بچی لے گیا۔ راولپنڈی میں نجی ہسپتال کے باہر سے 7 سالہ بچی اغوا، اغواکار نے بچی کے دادا کو باتوں میں لگا کر میڈیکل سٹور بھیجا۔ دادا میڈیکل سٹور گیا تو ماسک پہنا ملزم بچی کو اغوا کر کے فرار ہو گیا۔ بچی والدہ کے علاج کے لیے دادا کے ہمراہ آئی تھی۔ CPO راولپنڈی کا نوٹس، بچی کی بازیابی کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں 6 روز سے لاپتہ بچے کی لاش کچرا کنڈی سے مل گئی۔ 7 سال کے 7 کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ پولیس سرجن کے مطابق بچے سے زیادتی کے شواہد ملے ہیں۔ قتل کیس میں 2 ملزم گرفتار۔ DSP لانڈھی نے بتایا گرفتار ملزم سہیل قریشی اور محمد حسن نے زیادتی اور قتل کا اعتراف کر لیا۔ دونوں کا DNA لیا جا رہا ہے۔ بچے کی موت سر پر وزنی چیز مارنے سے ہوئی۔ 7 کی گمشدگی کا مقدمہ تھانہ لانڈھی میں درج تھا لیکن پولیس بچے کو تلاش نہ کر پائی۔ چھوٹا بھائی تھا نا، وہ مجھے پکڑ رہا تھا اور بڑے نے پیچھے سے پٹک کے مجھے مارا، تو جب میں نے اپنا دفاع کرنا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا، میری انگلی توڑ دی اس نے۔ کراچی کی ناظم آباد چاولہ مارکیٹ میں بیٹی کے سامنے ماں پر تشدد، پتھارے دار نے تلخ کلامی کے بعد خاتون کو مارا، انگلی توڑ ڈالی۔ بھرے بازار میں بیٹی کے سامنے ماں کو تشدد کا نشانہ بنایا، کسی نے آگے بڑھ کر خاتون کو نہیں بچایا۔ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں رضویہ تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بجٹ سیف الدین صاحب کی ان کی سیاسی جماعت کی موجودگی میں منظور کرایا، اعتراض تھا ووٹ کرتے اس کے خلاف۔ میں کیس فائل کروں کہ تم لوگوں نے غیر قانونی طور پر روڈ کٹنگ کی پرمیشن دی ہے، KMC کی سڑکوں پہ تم لوگوں نے بل بورڈز لگائے ہوئے۔
میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ایم سی میں اپوزیشن لیڈر سیف الدین اور ان کی جماعت کی موجودگی میں بجٹ منظور کرایا گیا. اب سیف الدین MUCT کے خلاف عدالت چلے گئے. میں غلط بیانی اور منافقت سے تنگ آ چکا ہوں. یہ دوغلاپن اب نہیں چلے گا. ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ بجٹ کی منظوری کے بعد کر رہے ہیں. میونسپل ٹیکس میں اضافہ کونسل کی باقاعدہ منظوری سے مشروط ہے. سٹی کونسل میں اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ کا میئر کے بیان پر رد عمل. کہا مرتضی وہاب کو پارک میں کمرشل سرگرمیوں کے نام پر دھندا چوپٹ ہونے کا غم ہے. اب نہر اور شاہراہ بھٹو میں کرپشن کا جواب دیں. بتائیں یونیورسٹی روڈ، کریم آباد انڈر پاس اور دیگر سڑکیں کب بنیں. مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ انتقال کر گئے. انہیں 1999 میں مفتی اعظم کے عہدے پر تعینات کیا گیا تھا. سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کو سب سے زیادہ خطبہ حج دینے کا اعزاز حاصل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی مفتی اعظم کی وفات پر دکھ کا اظہار. کہا پاکستانی قوم اور حکومت سعودی عوام اور قیادت کے غم میں برابر کے شریک ہیں. مرحوم کی دینی اور علمی خدمات امت مسلمہ کے لیے روشن باب ہیں. معروف کرکٹ امپائر ڈکی برڈ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. برطانیہ سے تعلق رکھنے والے برڈ کیریئر کے دوران کرکٹرز اور عوام میں مقبول تھے. 66 ٹیسٹ اور 76 ون ڈے میں امپائرنگ کے فرائض انجام دیے. 3 ورلڈ کپ فائنل بھی سپروائز کیے. میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. چیئرمین PCB محسن نقوی نے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی پیٹھ تھپتھپا دی. ذرائع کا کہنا ہے شان کو ٹیسٹ کا کپتان برقرار رکھا جائے گا. سینٹرل کانٹریکٹ میں D سے B کیٹیگری ملنے کا بھی امکان. چیئرمین نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے کپتان اور کوچ اظہر محمود کو فری ہینڈ دے دیا. لاہور میں ہوئی ملاقات میں ٹیسٹ سیریز کی تیاری پر بات ہوئی. پاک افریقہ ٹیسٹ سیریز 12 اکتوبر سے شروع ہوگی. اچھی تیاری کے ساتھ ہم ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں اور 50 اوورز کا فارمیٹ میں کہوں گا کہ اس ٹیم کو بیسٹ سوٹ کرتا ہے. ٹیم ایک اچھے مومنٹم میں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو پاس میں سیریز کھیلی اس سے کوئی پریشر آئے گا یا کچھ. اوبیسلی جب آپ آگے جاتے رہتے ہو تو پچھلا بھول کے ہی جاتے ہو. تو جب ورلڈ کپ میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ اچھے رزلٹ دیں گے. پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم ODI ورلڈ کپ کے لیے سری لنکا روانہ. فاطمہ ثنا کی قیادت میں ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی. ہیڈ کوچ محمد وسیم کا کہنا ہے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز سے ورلڈ کپ کی تیاری میں مدد ملی. کپتان فاطمہ ثنا نے کہا صرف بھارت نہیں ہر ٹیم کے خلاف میچ جیتنا ہدف ہے. اور فرانس کے عثمان ڈیمبلے سال کے بہترین فٹ بالر قرار. PSG کے اسٹرائکر نے بیلن ڈی اور ایوارڈ جیت لیا. پیرس میں ہونے والی تقریب میں رونالڈینو سے ایوارڈ وصول کیا. زیدان اور بینزما کے بعد ڈیمبلے اعزاز پانے والے تیسرے مسلم فٹ بالر ہیں. خواتین میں اسپین کی بونمتی تیسری بار ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہی.